کو سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ، تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے. ہمیں باہر شریعت پڑھے آپ تو فتح رضویہ شریف پڑھیں کہ اس میں یہی ہے کہ قاضی اسلام جو ہے نا وہ اس کو پہلے تو قید کرے گا اور اس پر اسلام پیش کرے گا، اس کو توبہ کے لیے اس کو سمجھایا جائے گا، علماء اس کو سمجھائیں گے، توبہ کے لیے سمجھائیں گے. اگر یہ نہیں مانتا اور واقعی یہ گستاخ رسول ہے، اول تو ہو گستاخ رسول، اب ادھر تو بات بات میں گستاخ رسول بول دیتے ہیں، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے گستاخ رسول ہے. یہ میرے پاس تو آتے ہیں ہمارا سارا گاؤں گستاخ رسول ہے. ارے اللہ کے بندے، 100 سال کی بڑھیا بھی گستاخ رسول اور دودھ پیتا بچہ بھی گستاخ رسول. یار کچھ کیا بول رہے ہو، ہوش تو کرو یار. تمہارے گاؤں میں کوئی چھوٹا بچہ بھی تو ہوگا، تو بڈھا بھی تو ہوگا بیچارہ، جو نمازیں پڑھتا ہوگا اور اللہ اللہ کرتا ہوگا، تم نے اس کو بھی گستاخ رسول بنا دیا. تو یہ جاہلوں کی بولیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر ہو واقعی کوئی گستاخ رسول تو اس کو بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اس پر کوئی مار دھاڑ کر دیں، ہم قانون کے حوالے. ٹھیک ہے بھائی، منصبہ نبی حدیث کی روایت کے بارے میں بتائیں. آپ نے بڑے غلط موقع پہ اس روایت کو چھیڑ دیا. دیکھیں ابھی ملک کے حالات اجازت نہیں دے رہے، ورنہ میں اس پہ تفصیلی بات کروں گا. صرف اس روایت پہ بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کئی چیزیں اور جڑی ہوئی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ اصول محدثین پر ایکزیکٹلی ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے جو یہ نعرے لگوا رہے ہیں. منصبہ نبی فقتلوہ، یہ لگا رہے ہیں نا. تو منصبہ من انبیاء اس طرح کر کے الفاظ ہیں، نبی من انبیاء فقتلوہ یوں کر کے الفاظ ہیں. المعجم الصغیر طبرانی میں اور یہ الفاظ ہیں جی، ہاں، منصبہ نبی من الانبیاء فقتلوہ، یہ الفاظ ہیں جو روایت میں موجود ہیں. المعجم الاوسط میں موجود ہیں، المعجم الصغیر کے اندر موجود ہیں. اور جو لوگ یہ پیش کر رہے ہیں وہ خود بھی مانتے ہیں یہ روایت کمزور ہے. ایک طریق کے اندر اس میں کذاب راوی ہے، دوسرے کی سند منقطع ہے. اس طرح کی کوئی روایت جو ہے نا اصول محدثین پہ صحیح نہیں ہے. باقی یہ 30-35 کتابوں کے جو حوالے دے رہے ہیں وہ سارے نقال ہیں. حدیث کی کتاب اس میں یہی ہے، المعجم الصغیر اور المعجم الاوسط امام طبرانی کی، یہ دونوں میں موجود ہے. سب سے کرٹیکل ایشو تو عبداللہ ابن ابی کا تھا. اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اس کا تو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے کہ سورۃ المنافقون کے اندر اس نے کہا تھا جب ہم عزت والے مدینے میں جائیں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اب یہ سیدھا سیدھا نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو گالی تھی. قرآن نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں اور بخاری میں الفاظ موجود ہیں. جب ایک صحابی نے آ کے زید بن ارقم نے بیان کیا تو لوگ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حق میں یہ آیت نازل کی اور نبی علیہ السلام نے اس کو کوئی قتل نہیں کروایا. الٹا بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کے فوت ہونے پہ جنازہ پڑھایا، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، اپنے کرتے میں اسے دفن کیا. پھر بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں کو کوئی نفع نہیں ہوگا. آندھا آپ نے نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے، کسی منافق قبر پہ نہ جنازہ پڑھانا ہے. تو آخری وقت تک سب سے بڑا تو امت کا گستاخ رسول تو عبداللہ ابن ابی ہے. نبی علیہ السلام کو اس وقت تک غلبہ بھی حاصل ہو گیا تھا. غزوہ تبوک کے بعد تو رومن امپائر آپ سے بھاگی ہوئی تھی. اس کے بعد آپ نے مسجد درار جلائی ہے، تو آپ نے منافقین کو کیوں نہیں جلوا دیا؟ وہ تو سارے گستاخ رسول تھے، ڈکلیئرڈ تھے. اس کو سپورٹیو روایتیں ہیں لیکن وہ پھر کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی خاص واقعے میں، میدان جنگ میں، یا کوئی اتنا بڑا فساد فی الارض کرنے والا تھا اس کو قتل کروایا. اور وہ بھی سزا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 فساد فی الارض کی سزا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ وہ سزا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ گستاخ رسول ہونے پہ دی گئی ہے. اگر آسمان کا احساس ہوتا وہ پھٹ پڑتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین شک ہو جاتی اس بوجھ سے کہ کوئی رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرے. تو یہ تو رحمان کو گالی دینا ہے نا، شرک کرنا. اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ 295C کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو جو لوگ مس یوز کرتے ہیں، اس مس یوز کو کام کرنے کا آسان طریقہ ہے اس میں ایک شک شامل کر دی جائے کہ اگر کوئی شخص گستاخ ثابت ہوتا ہے اور وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے. تو آپ دیکھیں قیامت تک یہ 295C امپلیمنٹ نہیں ہوگی کسی پہ، آج تک ہوئی بھی نہیں ہے. لوگوں نے ماورائے عدالت قتل کی ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں. اور مسلمان ملک میں مسلمان نہیں گستاخی کا سوچ سکتا تو غیر مسلم کو تو آپ چھوڑ دیں. پھر سن رسول اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ. فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے. رسول اللہ نے فرمایا. میں یہاں پر اپنے اخوان کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں. سیالکوٹ کا سانحہ ہوا ہے، ایک کافر کو بڑی بے دردی کے ساتھ جلا دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام
فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ جو تحریک لبیک والے کہتے ہیں نا من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو، پہلی بات ہے یہ روایتی ثابت نہیں ہے، دوسری بات ہے اس کا تعلق حاکم وقت کے ساتھ ہے، آپ اور میں نہیں قتل کر سکتے۔ جو روایت وہ پیش کر کے غلط فہمی یا مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے عبداللہ بن ام مکتوم نے ام الولد قتل کی تو آپ نے اس کے خون کو بیکار قرار دیا۔ بھائی نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، اب کسی پر وحی نہیں آتی، اب یہ پروسیکیوشن سسٹم کا حصہ ہے کہ ایک مستغیث ہوگا، FIR درج ہوگی، تفتیش ہوگی، قاضی سزا سنائے گا، حاکم عمل کرائے گا۔ اسلام کے اندر اس چیز کا تصور نہیں کہ خود ہی گواہ، خود ہی مدعی، خود ہی جج، خود ہی سزا پر عمل کرنا۔ اس سے اسلام اور پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بدنام ہوا ہے، اور یہ مسلک اہل حدیث کی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اندر، میرے پاس ہماری مسجد کے اندر شٹرنگ کا کام کر رہے ہیں، ان کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ ہمیں کافر کہتے سمجھتے ہیں، اہل حدیث نے کبھی آج تک کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا۔